آخر اللہ کی شان ہے کہ وہ وقت آ پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کے شام سے مکے کی طرف روانہ ہے، اور اس میں 50,000 اشرفیاں، سونے کی اشرفیاں ہوتی تھی، 50,000 اشرفیوں کا مال ہے، اور جس میں مکے والوں کا سب کا حصہ ہے۔ تو اگر دشمن پر ضرب ماری جائے اور اس کی اقتصادی قوت کو توڑ دیا جائے تو وہ کافی کمزور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، کیونکہ اس وقت تو کوئی جنگ کا ارادہ ہی نہیں ہے نا، اس وقت تو مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے قافلے کو روکنا، اور یہ بھی پتہ لگا کہ قافلے کے ساتھ 40 آدمی ہیں۔ حضور فرمایا بھی جو چلے اس کی مرضی، جو نہ چلے اس کی مرضی۔ تو بہرحال یہ قافلہ نبوت جو تھا یہ چل پڑا، اور ان کا مقصد اسی قافلے کو روکنا تھا۔ ابو سفیان نے بھی اپنے آدمی پھیلائے ہوئے تھے، انہیں ڈر تو تھا نا کہ اس راستے پر اب مدینہ منورہ میں حضور کی طاقت ہے، تو اس کو بھی خبر مل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل پڑے ہیں تیرے قافلے کے لیے۔ ابو سفیان نے 2 کام کیے، ایک تو اپنا راستہ بدل کے زیادہ ساحل کے قریب، سمندر کے قریب ہو گیا، اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ ایک تیز رفتار اونٹ میں قاصد بھیجا کہ فوراً مکے پہنچو اور اعلان کرو کہ آپ کا قافلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے، ہماری مدد کو پہنچے۔ اچھا، اس پیغام بر نے یہ کیا کہ جب وہ مکے میں داخل ہوا اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اونٹ کے کان بھی کاٹ ڈالے، وہ خون بہا رہا ہے، اور وہ اپنے سر پہ مٹی ڈال کے یا اہل مکہ، یا قریش مکہ، یا روشا مکہ، اغیثو اغیثو ابو سفیان، مکے والوں دوڑو، ابو سفیان کی مدد کرو، ورنہ ابو سفیان کا قافلہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر سب کو جوش آ گیا، اور ابو جہل نے تیاری کی، اور تقریباً 1000 بعد میں آئے گے 990، تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں، بالکل جوان اور تجربہ کار اور جنگجو لوگوں کو لے کے نکل پڑا ابو سفیان کی مدد کے لیے۔ لیکن اللہ کی تقدیر ایک فیصلہ کر چکی تھی کہ حضور نکلے تو قافلے کے لیے تھے، لیکن آپ کو بھی بدل آنا پڑا۔ پتہ لگا کہ قریش اب آ رہے ہیں حملہ کرنے۔ ابو سفیان تو اپنا قافلہ نیچے سے لے کے نکل گیا، اور اس نے ابو جہل کو پیغام بھی بھیجا کہ جب ہمارا قافلہ سلامتی سے بچ گیا ہے، ہم نکل گئے ہیں، اب ہمیں نہیں لوٹ سکتے، تم بھی واپس آ جاؤ راستے سے۔ تو اس نے کہا کہ ابو سفیان کو پیغام دو کہ اب میں مکے سے نکل پڑا ہوں، اب فیصلہ کن جنگ ہوگی، میں 1000 کا لشکر جرار لے کے نکلا ہوں، اور اب میں واپس نہیں آؤں گا جب تک مسلمانوں کی پوری قوت اور طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ وہ اتنے شوق سے آئے تھے کہ گانے والی عورتیں اور یہ سارے انتظام کر کے آئے تھے کہ ہم خوشیاں منائیں گے، وہاں مجرے ہوں گے، وہاں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور اسی راستے میں ابو جہل کو ابلیس لعین جو ہے وہ بھی ایک قبیلے کے سردار کی شکل میں گھوڑے پہ سوار وہ بھی قریب آیا، اور اس نے کہا کہ وہ تو ابو الحکم کہتے تھے، تھا تو ابو جہل۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہو، تو میں بھی اسی لیے آیا ہوں، اور میرا قبیلہ بھی سارا پیچھے آ رہا ہے۔
ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کی تحریک چل پڑی ہے، اس کو ابھی دبا دو، ورنہ اگر ایک دفعہ یہ چل پڑی اور ایک دفعہ ابھر گئی تو پھر نہیں مٹے گی۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی مدد ہے کہ راستے میں ہمیں اتنے لوگ اور مل گئے۔ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، اور جب بدر کے قریب پہنچے تو قرآن مقدس میں ہے کہ وہ جو ابلیس تھا نا سردار کی شکل میں، وہ ذرا پیچھے ہٹنے لگا۔ ابو جہل نے کہا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا ابو جہل تمہیں نہیں پتا، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے دیکھا کہ وہاں تو فرشتے اتر رہے ہیں، تو ابلیس لعین تو پہلے بھی فرشتوں میں رہا تھا نا۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے، اور یہ اول غزوۃ، یہ پہلا غزوہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اور اس میں بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ قریش کے چند لوگ تھے اور انصار تھے، نہ اسلحہ تھا نہ ساز و سامان تھا، چند تلواریں تھیں، چند گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے جن پہ باری باری چڑھ کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، رات کو دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ اتنی عاجزی سے، تضرع سے گڑ گڑا کے کہ اللہم ان لم تنصرنا اليوم، اور ایک روایت میں فرمایا ان لم تنصر هذه الإصابة لا يعبد ابدا، اللہ اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کی مدد نہ فرمائی تو پھر تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ دعا مانگتے مانگتے حضور کی چادر مبارک بھی کندھے سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور چادر کو اٹھایا، حضور کے کندھے پہ ڈالا اور کہا کہ حضور اتنی کیوں لا تلہی علی اللہ، اتنی آپ کیوں زیادہ سخت دعائیں مانگ رہے ہیں؟ ان ربک یناشدک، تیرا رب تیرے ساتھ مدد کرے گا۔ اور حضور کے لیے ایک عریش بنائے گا، عریش کہتے ہیں چھپر کو، اور خدا کی شان دیکھیں گے وہاں پہرے کے لیے سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے۔ اب یہ جنگ بڑی مشکل ترین جنگ تھی، اس لیے کہ قریش کے جو یعنی مہاجرین جو تھے ان کو قریش سے لڑنا تھا، اپنے عزیزوں سے لڑنا تھا نا، اور انصار نے تو کبھی جنگ ہی نہیں لڑی تھی، وہ تو باغبان لوگ تھے، زراعت پیشہ لوگ تھے، ان کے تو باغ تھے، کھجوروں کے، انگوروں کے، کھجوروں کے باغ تھے۔ حضرت سعد نے محسوس کیا کہ حضور ہمارے بارے میں بڑے فکر مند ہیں کہ یہ انصار تو بیچارے کبھی لڑے ہی نہیں، اور پہلی لڑائی بھی ان کو بڑے جنگجو لوگوں سے پڑ گئی۔ تو حضرت سعد آئے اور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسنا اصحاب موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں جو کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تمہارا خدا جائے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ نحن اصحاب محمد، ہم تو محمد کے ساتھی ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی کٹیں گے، دائیں بھی کٹیں گے، بائیں بھی کٹیں گے، پیچھے بھی کٹیں گے، اور جب تک ایک انصار کا بچہ ہے کوئی دشمن آپ کی طرف نہیں آ سکتا۔ فَسُرِّ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خوش ہو۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جبریل آئے کہ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، میرا مدنی آپ کیوں گھبراتی ہیں؟
کافروں کا، ظالموں کا، مشرکوں کا 1,00,000 1,000 کا لشکر ہے تو میں 1,000 فرشتے اتار رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے آپ کی مدد کی، آپ بڑے کمزور تھے، ضعیف تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ایسی مدد کی، ایسی مدد فرمائی کہ کافروں کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جس صورت کو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اب صحابہ میں 3 جماعتیں ہو گئی، اور دوسرا امر مشکل جو ہے وہ یہ آیا کہ حضور پاک نے جو اصحاب الرائے تھے، جیسے سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا سعد ہیں، ان سب کو بلایا کہ بھئی ان 70 قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ان کو ہم قتل کر دیں، ان کو ہم چھوڑ دیں، یا ان سے ہم بدلے میں فدیہ لیں اور اپنا فدیہ دے کہ وہ اپنی رہائی لیں تاکہ اس مال سے مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے تو یہ ہے کہ چھوڑ دیں، ان میں آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، سب صحابہ کے رشتہ دار ہیں، اور ان کو بڑی مار پڑی ہے، اب یہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو سردار لوگ ہیں، آپ کا احسان مانیں گے۔ بندے کو احسان مارتا ہے، الانسان عبید الاحسان۔ حضور نے فرمایا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہونے کا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں بھی تلوار دیں، علی کے ہاتھ میں بھی تلوار دیں، ہر صحابی کے ہاتھ میں تلوار دیں، اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑا دیں، کفر کو ختم کر دو، ان کا بیج ہی نہ بچے۔ حضرت عمر نے کہا واقعی، حضور نے فرمایا عمر واقعی تم شدید ہو، کیونکہ تورات میں بھی حضرت عمر کے بارے میں آیا تھا کہ قرن من الحدید، لوہے کا سینگ ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کے حکم پہ چلیں گے، لیکن میری رائے یہی، حضرت سعد کی بھی یہی رائے تھی۔ تو ایک تو مال غنیمت کا سمجھ لیں کہ حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام صحابہ میں برابر تقسیم کیا جائے، اور قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہر قیدی اپنا فدیہ ادا کر کے رہائی لے۔ حضور صبح کو بیٹھے ہیں، سیدنا ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، حضور رو رہے ہیں، فمر بہما عمر، حضرت عمر گزرے، سلام کیا، ماذا یبکی کا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا عمر اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب آ گیا تھا، اگر وہ اتر پڑتا نا تو تیرے اور سعد کے سوا کوئی بھی نہ بچ سکتا۔ اللہ نے قرآن میں تنبیہ فرما دی ہے کہ ما کان نبی ان یکون لہ اسرا، ہم آپ کو قیدی بنا کے دشمن دے دیں، آپ چھوڑ دیتے۔ تو اللہ نے بھی آپ کی رائے کو قبول کیا، لیکن اب تو فیصلہ ہو چکا تھا، اور اسی لیے لیکن اللہ نے فرما دیا کہ لولا، اللہ پہلے فیصلہ فرما کے آپ کی بخشش کر چکے ہیں، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ آپ کو بخش نہ چکے ہوتے تو آج پکڑے جاتے آپ۔ تو مال غنیمت کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان سب میں برابر تقسیم ہو گیا۔ اچھا، اور قیدیوں کے بارے میں ہوا کہ فدیہ ہو، لیکن اللہ کا عتاب تو آ گیا، بعد میں اللہ نے خود نبی پاک کو اختیار دے، اما منم بعد و اما فداء، آپ کی مرضی ہے احسان کریں یا بدلہ یا فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ تو اس پر یہ صورت مبارک نازل ہوئی کہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کس کا ہے؟
یسألونک عن الانفال